آج کی دوسری غذا سرید، نبی علیہ السلام کو بہت پسند تھا، اتنا پسند تھا فرمایا کہ سرید کی فضیلت کھانوں میں ایسی ہے جیسے عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پہ۔ اس میں دو باتیں ظاہر ہوئیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے نبی علیہ السلام کی محبت اور ان کی فضیلت تمام امت کی عورتوں کے اوپر، سبحان اللہ۔ اور دوسری بات، سرید یہ کھانوں کا سردار ہے، نبی علیہ السلام کو نہایت پسند ہے۔ اب سرید بنتا کیسے اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ شوربے والا سالن ہو، شوربہ خوب ہو، اور اس میں روٹیاں جو ہیں وہ توڑ کر چھوٹے چھوٹے پیس کر کے اس میں ڈبو دی جائیں، جب اچھی طرح نرم ہو جائے اس کے بعد اس کو ہم کھائیں۔ یہ ایک مکمل غذا ہے، گوشت کی وجہ سے اس میں پروٹینز بھی آ گئیں، روٹی ساتھ ہے تو کاربوہائیڈریٹس بھی آ گئیں اور فائبرز بھی آ گئے، کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، فائبرز، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، مکمل ڈائٹ ہے، فل نیوٹریشن ہے، قوت بخش بھی ہے۔ پھر اس میں جو پلس پوائنٹ ہے نا، ہضم بڑی جلدی ہو جاتا ہے، یہ بھاری نہیں پڑتا اور جلدی تیار بھی ہو جاتا ہے۔ تو عرب کے اندر یہ دستور تھا اور یہ ہمیں بنانا چاہیے۔ کیا ہے جی اس کا طریقہ؟ زیادہ شوربے والا گوشت کا سالن، گوشت ہو، سالن اس میں شوربہ لمبا ہو، زیادہ ہو، اور اس کے اندر روٹیوں کو توڑ کے ڈال دیا جائے، جب اچھی طرح نرم ہو جائے تو کھا لیا جائے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ کئی سال پرانی بات ہے، اب تو خیر 10 سال سے زیادہ ہو گئے۔ تو ایک خاتون تھی، ان کا فون آیا، جی آپ ہمارے یہاں آئیں بیان کریں۔ خیر ہم دونوں پھر میاں بیوی چلے گئے، بیان میرا تھا۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا بھی کھانا کیا کہیں گے؟ تو مجھ سے جو پوچھتا ہے پھر میں بلا تکلف بتا دیتا ہوں کہ مجھے اپنی مزاج کا بھی دیکھنا ہوتا ہے اور کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا اس حساب سے۔ تو میں نے ان کو بتا دیا سرید کھانا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے بتا دیا بھائی یہ سرید ہوتا ہے، اس کو اس طرح سے کرتے ہیں۔ کہ جی ٹھیک ہے میں بنا دوں گی، ٹھیک ہے۔ وہاں گئے، بیان ہوا، بعد میں کھانا لگا۔ اب وہ اللہ کی بندی، اس نے نا سب سے پہلے سرید بھیجا، اور جو ان کے خاوند یا گھر کا کوئی بندہ لے کر آیا، میرے سامنے انہوں نے وہ سرید کا ایک پورا پیالہ تھا وہ لا کے رکھ دیا پورا، اور باقی چیزیں بھی پھر آتی رہیں ایک ایک کر کے۔ ان کے سسر صاحب قریب موجود تھے، انہوں نے سرید زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا، اور ایک دم وہ جلال میں آ گئے، یہ مہمانوں کے سامنے کیا رکھ دیا، روٹیاں توڑ کے ڈال دیں، یہ کیا کر دیا، یہ کون سا طریقہ ہوتا ہے کھانا پیش کرنے کا؟ وہ جب ذرا جذبات میں آ گئے تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ جی یہ آپ کے سامنے پتہ نہیں انہوں نے کیا رکھ دیا، یہ تو بید بھی ہو گئی۔ میں نے کہا نہیں یہ سنت ہے۔ تو ان کو سمجھایا تو خیر وہ انہیں سمجھ تو آ گئی بات، یعنی کہ اتنا ہم اس سے دور ہو چکے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی کچھ نہیں۔ بھئی ہمارے یہاں شادیوں میں، ہمارے یہاں دعوتوں میں سرید نہیں بن سکتا؟ جی بن سکتا ہے نا، جب ہم خود کھانا شروع کریں پھر لوگوں کو دعوت بھی دیں، کھلائیں۔ جو چیز اللہ کے محبوب کو پسند ہے اس میں کیا شرم، وہ تو ہمارا فخر ہے۔ جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں، دارالشفا مسجد ہے شاہ جمال میں، وہاں کے امام صاحب جو ہیں اللہ انہیں جزائے خیر دے، ہر دوسرے تیسرے مہینے جو ہے نا وہ سرید کی دعوت کرتے ہیں۔ وہ ڈیرہ اسماعیل خان کے قریب کے علاقے کے ہیں، تو وہاں اس کو صحبت کہتے ہیں۔ ان علاقوں میں اس کا نام صحبت ہے کہ جی صحبت کھانی ہے، ہم نے کہا جی بالکل کھائیں گے۔ وہ ہر دوسرے تیسرے مہینے دیسی مرغے لے کر آتے ہیں اور لمبا شوربہ ہوتا ہے، اور ساتھ انہوں نے روٹیاں رکھی ہوتی ہیں، چپاتیاں اس میں ڈالی بھی ہوتی ہیں، تو ماشاءاللہ یہ مستقل ہماری ایک ان کی دعوت چلتی رہتی ہے۔ تو جناب پہلی چیز تھی ستو، اور دوسری ہو گئی سرید۔ تیسری چیز جناب حیث، ہا یا سین، حیث۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے مرغوب غذا روٹی سے بنی ہوئی سرید اور حیث سے بنی ہوئی سرید تھی۔ ایک تو سرید وہ آپ کو بتا دی جو سنی آپ نے تھوڑی دیر پہلے، ایک حیث سے بھی سرید بنتی تھی۔ حیث کے جو میجر کانٹینٹ ہیں وہ 3 چیزیں ہیں، میجر اس کے اندر جو آئٹم ہیں، گھی، کھجور اور ستو۔ دیسی گھی، کھجور اور ستو، ان 3 چیزوں کو ملا لیا جائے تو کیا بنے گا؟ حیث۔ اور یہ نبی علیہ السلام کو بہت پسند تھی، گھی، کھجور اور ستو۔ اب اس میں ستو کے فوائد آئے گا جو آپ نے پہلے سنے، کھجور کے مزید جمع ہو جائیں گے اور دیسی گھی کے مزید جمع ہو جائیں گے۔
تو ایک حلوے کی ایک قسم ہے، یہ ایک مٹھاس ہے، ایک حلوے کی ایک قسم ہے جو نبی علیہ السلام کو پسند تھی۔ اب چونکہ اس کے اندر کھجور ہوتی ہے تو کھجور کے فوائد ہیں وہ حاصل ہوں گے۔ کھجور کیا ہے؟ اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے، اس کے علاوہ خون کی کمی کو ٹھیک کرتی ہے اور ہاضمے کو ٹھیک کرتی ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے، دل کو مضبوط کرتی ہے، دماغ کے جو برین ہیلتھ ہے نا، برین ہیلتھ، دماغی صحت کے لیے بہت مفید ہے اور قبض کو بھی ٹھیک کرتی ہے۔ اور کھجور کے بے شمار فائدے ہیں۔ جب ہمارے آنے میں کھجور آئے گی نا کھانوں کے ذکر میں، اپنے موقع پہ اس کی بہت تفصیلات انشاءاللہ آئیں گی۔ ابھی ہم نے ذکر کیا ہے حیض کا، تو کون سی 3 چیزیں جناب بنی اس میں؟ گھی، کھجور اور ستو۔ ان 3 چیزوں کے ساتھ یہ حیض بن جاتا ہے جو نبی علیہ السلام کو پسند ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان چیزوں کے ساتھ اپنا تعلق بڑھائیں گے جی انشاءاللہ۔